ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی، یہ آخرت میں مالداروں کا حساب کیسے ہوگا؟ استاد نے ذرا سا توقف کیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے۔ انہوں نے پہلے لڑکے کو 100 روپے دیے، دوسرے کو 75، تیسرے کو 60، چوتھے کو 50، پانچویں کو 25، چھٹے کو 10 اور ساتویں کو 5 روپے دیے، اور جس لڑکے نے سوال کیا تھا اسے فقط 1 روپیہ دیا۔ شاگرد بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گرفتہ اور ملول تھا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں سمجھا۔ استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، سب لڑکوں کو چھٹی، تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو۔ اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی تنور پر ہوگی۔ سب شاگرد چلے گئے اور پورے 5 دن چھٹی گزارنے کے بعد آخر کار ہفتے کا دن آ ہی گیا۔ ہفتے والے دن سارے طالب علم نان بائی کے تنور پر پہنچ گئے، جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہا تھا۔ سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا ہے اس کا حساب دے گا۔ پہلے لڑکے کو، جسے 100 روپے ملے تھے، دکتے تنور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا، بتاؤ میرے دیے ہوئے 100 روپے کیسے خرچ کیے تھے؟ جلتے تنور سے نکلتے شعلوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدت سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا تو دوسرا اٹھاتا، خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ 5 روپے کا گڑ لیا تھا، 10 کی چائے، 20 کے انگور، 5 روپے کی روٹیاں اور اسی طرح باقی کے خرچ کیے۔ لڑکے کے پاؤں حدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلنے والے شعلوں سے جھلس رہا تھا، حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ لڑکا بامشکل حساب دے کر نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرے لڑکے کو تپتی ہوئی منڈیر پر چڑھا کر پوچھا گیا، بتا میرے دیے ہوئے پیسے کہاں خرچ کیے گئے؟ استاد نے اس لڑکے کو 75 روپے دیے تھے، اس لیے پہلے والے کی نسبت اسے کم تکلیف اٹھانی پڑی، یعنی پہلے والے کی نسبت پیسے تھوڑے تھے، اس لیے جلدی سے حساب دیا اور نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد جسے 60 روپے دیے گئے تھے اسے تندور پر چڑھا کر پیسوں کا حساب لیا۔ اس کے بعد 50 والا، پھر 25 والا، پھر 10 والا اور اس کے بعد 5 روپے والے سے حساب لیا گیا۔ سب بچوں کو جتنے پیسے ملے تھے اسی حساب سے ان کے پاؤں جل رہے تھے، کیونکہ جس کو زیادہ پیسے ملے تھے اسے زیادہ دیر تک دکتے تندور پر چڑھ کر حساب دینا پڑا۔ اب جس بچے نے سوال کیا تھا، یعنی جسے صرف 1 روپیہ ملا تھا، قریب کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سب حساب دے چکے، اب اس بچے کی باری آئی جسے صرف 1 روپیہ ملا تھا۔ استاد نے اس سے بھی کہا کہ تم بھی تندور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تندور پر چڑھا اور بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے 1 روپے کی گھر کے لیے دھنیے کی گٹھی خریدی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا، جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی پھینک کر ٹھنڈا کر رہے تھے۔ استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کرتے ہوئے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا، بچوں، یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ تھا۔ ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے برابر حساب ہوگا۔ لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے 1 روپیہ دیا، اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اور اب وہ بچہ اپنے 1 روپے پر بہت زیادہ خوش تھا کہ مجھے تھوڑے پیسے ملے، اس لیے میرا حساب سب سے آسان رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو رائٹ اسپیک کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔